پہاڑ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اوپر اپنی ایڑیاں مبارک رکھیں اور احد کو اپنا قرب عطا کیا، اور سرکار نے یہ کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مقام احد کو، جبل احد کو مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکہ مکرمہ کے اندر تھی تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا دار و مدار مکہ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے نکلے، غار کے اندر گئے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا مقام غار کے اندر رکھ دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جناب صدیق اکبر کی گود میں تھا تو فضیلت کا دار و مدار صدیق اکبر کی گود بنی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران مسفلہ چوک، کبوتر چوک، غار سور، غار ہیرا، جہاں جہاں پہ سرکار جاتے گئے، جہاں جہاں پہ رکتے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فضیلت کا دار و مدار رکھ دیا۔ ام معبد کے خیمے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت ساری کی ساری ام معبد کے خیمے میں اتار دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے، فضیلت کا دار و مدار مسجد نبوی میں تھا۔ میرے سرکار بدر میں گئے، فضیلت بدر میں آ گئی۔ میرے سرکار تبوک میں گئے، فضیلت تبوک میں تھی۔ سرکار خیبر کے مقام پر تھے، فضیلت خیبر کے مقام پر آ گئی۔ سرکار خندق کے مقام پر تھے، فضیلت خندق کے مقام پر آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت کا دار و مدار مکان سے نہیں ہوتا، فضیلت کا دار و مدار مکین سے ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے محراب کے اندر تو پہلی صف میں جو کھڑے ہو اسے پہلی صف کا ثواب ملے گا، اور اگر یہی امام صاحب مسجد کے باہر مصلی بچھا لیں تو جو پہلی صف میں باہر کھڑا ہوگا اسے پہلی صف کا ثواب وہاں پہ ملے گا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی صف جب اندر تھی تو ثواب اندر کیوں اور پہلی صف باہر تھی؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ جو امام صاحب ہیں فضیلت کا دار و مدار تو یہ ہیں، امام اندر جائے گا فضیلت اندر جائے گی، امام باہر جائے گا فضیلت باہر جائے گی، امام مسجد کی چھت پر چلا جائے فضیلت مسجد کی چھت پر چلی جائے گی۔ تو یہ چھوٹے حضرت صاحب 1450 سال کے بعد جہاں پہ جاتے ہیں فضیلت وہاں پہ جاتی ہے، تو جو کائنات کے سب سے بڑے حضرت ہیں وہ جہاں پر جائیں گے اللہ تعالیٰ فضیلت کا سارا دار و مدار وہاں پہ رکھے گا۔ اب علماء نے، محدثین نے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ فتویٰ جاری کیا اور کہا کہ ولا خلاف ان موضع قبرہ افضل بقاء الارض، کہ ساری کائنات کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا دار و مدار جہاں پر رکھا ہے وہ ایک ہی جگہ ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا کہتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ کہتے ہیں۔ اور اس پر فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا، اس پر فتویٰ امام مالک نے دیا، امام شافعی نے دیا، امام احمد بن حنبل نے دیا، حضور شہنشاہ بغداد نے فتویٰ دیا، حضرت مجدد الفسانی نے دیا، حضرت داتا صاحب نے دیا، حضرت خواجہ صاحب نے دیا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس پر یہ فتویٰ دیا کہ فضیلت کا دار و مدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ اب حضرت امام ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال ہوا، اور وہ سوال یہ تھا کہ حضور یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ افضل ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو افضل بنا دیا؟ اب ان سے سوال ہوا کہ حجرہ افضل ہے یا بیت اللہ افضل ہے، تو حضرت امام ابن عقیل آپ نے جواب دیا کہ حجرے سے مراد آپ کی کیا ہے کہ خالی حجرہ؟ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ خالی حجرہ تو پھر تو بیت اللہ افضل ہے، لیکن اگر آپ کی مراد ان سے ہے جو حجرے کے اندر موجود ہیں تو پھر بیت اللہ تو بیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو عرش الہی سے بھی افضل بنا دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو عرش الہی سے بھی افضل بنا دیا۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر ایک اور بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روضہ مبارکہ کو جو فضیلت اور افضلیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور وہ یہاں تک کہ بیت اللہ سے بھی افضل، عرش الہی سے بھی افضل، اس کی وجہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو زمین نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے،
اور یار اگر نبی کے جسم کو زمین سینے سے لگ جائے، زمین کے سینے سے جب نبی کا جسم لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بیت اللہ عرش الہی سے بھی افضل کر دیتا ہے۔ تو جس سیدہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، رب نے اس فاطمہ کو کیا شان عطا کی ہوگی۔ جاؤں گا حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری، آپ نے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کی شان میں چند کلمات بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں حضرت مریم، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت عطا کی، اور وہ نسبت یہ تھی کہ یہ جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شان عطا کی کہ ساری کائنات کی عورتوں سے افضل بنا دیا۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی عورتوں سے افضل بنا دیا، لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ یہ تو شان اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو عطا کی کہ یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، لیکن جب کائنات کی ملکہ کی جانب بندہ نگاہ کرے تو پھر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ فرمایا اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت عیسیٰ کی والدہ افضل اس لیے تھیں ساری کائنات کی عورتوں سے کہ وہ خالی حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا کو 3 نسبتیں عطا کر دی، تو پھر حضرت سیدہ کائنات کا کیا مقام ہوگا۔ اب اقبال کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مخدومہ کائنات، ملکہ کائنات، وارثہ قرآن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہ آپ کو یہ مقام عطا کیا۔ ساری دنیا جب شادی کارڈ تقسیم ہوتے ہیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے نور چشم، اور وہ لوگ پھر فخر کرتے ہیں، اور فرمایا یہ سیدہ کائنات کا مقام ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ کائنات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں، سیدہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی ٹھنڈک ہیں، دل کی ٹھنڈک ہیں، چہرے کی مسکراہٹ کا سبب ہیں۔ فرمایا کون نبی، کس نبی کی بیٹی جناب سیدہ کائنات ہیں؟ فرمایا امام اولین و آخرین، سیدہ کائنات اس نبی کی شہزادی ہیں جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور جناب عیسیٰ سے لے کر تا قیامت تک ساری کائنات کے لیے امام الانبیاء بنا کر بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا کیا، فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایک ہی نسبت حاصل ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی والدہ ہیں، اور جناب سیدہ کائنات کو جو پہلی نسبت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات کے مالک و مختار نبی حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسری نسبت جو آپ کو عطا ہوئی، فرمایا بانویں تاجدار حل عطا، یہ جو 29ویں سپارے کی صورت ہے حل عطا سورۃ الدہر، فرمایا بانویں تاجدار حل عطا، حضرت سیدہ کائنات کو جو دوسری نسبت فضیلت کی حاصل ہے وہ فرمایا کہ یہ ان شخصیت کی گھر والی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شیر خدا بنا دیا ہے۔ بانویں تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، یہ مولا علی کی گھر والی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں کہا کہ علی میرا بھائی ہے اور میں علی کا بھائی ہوں، فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو اس سے بغض رکھے گا وہ مجھ محمد سے بغض رکھے گا۔ فرمایا کہ یہ اس علی کی گھر والی ہیں۔ فرمایا تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق اور مادر کاروان سالار عشق، فرمایا کہ یہ والدہ ان کی ہیں جو عشق اور محبت کا مرکز ہیں، اور جو عشق اور محبت کا مرکز ہیں وہ یا تو امام حسن ہے یا امام حسین ہے۔ فرمایا یہ ان 2 شہزادوں کی والدہ ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، والدہ جناب مریم کو جو افضلیت عطا کی وہ ایک نسبت سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو جو نسبت عطا کی وہ 3 نسبتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اس کے بعد ایک اور بات حضرت سیدہ پاک کے حوالے سے میں آپ احباب کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ
کہ سیدہ کائنات وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کسی نماز کو قضا نہیں کیا۔ اب یہ بات وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عقلی طور پر بالغ ہیں، عمری طور پر جو عقلی طور پر بالغ ہیں اور جن کی عقل اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ جو وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ سیدہ کائنات وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ساری زندگی کے اندر کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اب امام حسن کی ولادت بھی ہو رہی ہے، امام حسین کی بھی ولادت ہوئی ہے، اس کے باوجود سیدہ کائنات کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر کوئی کم عقل جو جنہوں نے یہ سنا انہوں نے تو آگے سے یہی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عورت ہو اور اس کی نماز قضا نہ ہو، جو عورت ہو وہ نمازیں پوری کیسے پڑھ سکتی ہے؟ اس کی تو نماز چھوٹے گی، کسی بھی حال میں اس کی نماز چھوٹ جانی ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی؟ تو اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی و محدث ہندی کہا کہ تیرے بام و در کو دھوتا ہے اجالا نور کا، تیری مسند نور کی مسند پہ تکیہ نور کا، تیری کملی نور کی تیرا سراپا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ او خدا کے بندو، نماز اس کی قضا ہوگی جو بشر ہوگا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، سرکار خود نور ہے تو سرکار کا گھرانہ بھی تو نور ہے نا۔